کہ شہر حیدرآباد کے مقامی انتظامیہ کے تعلق سے کارپوریشن کے الیکشن کے مرکزی جلسے میں ہم سبوں کے محبوب نظر میدان سیاست کے ولی کامل جناب بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب، دائز پہ تشریف فرما جناب بھائی امتیاز جلیل صاحب، معزز رکن پارلیمنٹ جناب ممتاز احمد صاحب ایم ایل اے، جناب جعفری صاحب ایم ایل سی، جناب ذوالفقار صاحب ایکس میئر شہر حیدرآباد بہار سے تشریف فرما، ہمارے ہم جلیس رکن اسمبلی نومنتخب جناب بھائی اظہار اسفی صاحب، وہ جناب بھائی انظار نعیمی صاحب، ریاست بہار کے ایم آئی ایم کے یوتھ پریزیڈنٹ جناب ایڈوکیٹ عادل حسن صاحب، مجلس کے خادم بہار کے ترجمان جناب بھائی مولانا غلام ربانی نستر صاحب، وہ جناب بھائی ڈاکٹر ابو سائم صاحب، کریم نگر سے یہاں پوری توانائی کے ساتھ اپنی جماعت کو لے کر مجلس کی خدمت کرنے والے رفیق جناب بھائی احمد حسین کریم نگری صاحب، اور یہاں پر موجود میرے سبھی معزز بزرگوں، نوجوانوں، عزیزوں، مسلم و غیر مسلم ساتھیوں اور میڈیا کے سچے ترجمانوں، میں اس وقت نیپال اور بنگال کے سرحدوں سے چل کر یہاں آیا ہوں۔ مجھے اپنی کم مائگی کا احساس ہے کہ اس شہر خرد کو میں کوئی عقل اور شعور کی بات نہیں بتا سکتا، کیونکہ اس اندھیرے میں چراغ آپ کی بدولت روشن ہوا ہے، اور ہم ایک دو نہیں 5 وہاں کامیاب ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے میں اظہار تشکر کرنا چاہتا ہوں مجلس اتحاد المسلمین کے تمام تر ذمہ داران کا اور شہر کے باشندوں کا، جس نے مجلس اتحاد المسلمین کی آبیاری کی ہے۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں اس وقت 2 باتیں مختصر کہنا چاہوں گا کہ الیکشن کے تعلق سے، کارپوریشن کے الیکشن کو، بلدیہ کے انتخاب کو، گلیوں کی صفائی، نالیوں کی تعمیر، روشنی کے انتظام کے الیکشن سے تعبیر کیا جاتا ہے، لیکن جب آپ اپنی عظمت پر ذرا غور تو کیجئے کہ اس وقت پارلیمنٹ کی لڑائی میں جس طرح سے لوگ بے چین ہوتے ہیں، دلی کے 56 انچ کے سینے والوں کو بھی ناک رگڑنے پر آپ نے مضبوط کر دیا ہے کہ آپ کی اہمیت کتنی ہے، کہ آپ کون سا الیکشن لڑ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس عظمت کا ذرا خیال رکھیے کہ آپ نے صرف یہاں پر مجلس اتحاد المسلمین کو کھڑا نہیں کیا ہے، بلکہ میں دعوے کے ساتھ اور فخر کے ساتھ، بڑے اطمینان کے ساتھ عزیزی عادل حسن ایڈوکیٹ کے جملے کو دہراتا ہوں کہ بھلے ہی وطن عزیز کے لیے دارالسلطنت کے نام پر دلی کا نام لیا جاتا ہے، لیکن پورے وطن میں، پورے بھارت میں کسی بیٹی کی عزت ٹوٹتی ہے، کسی کا کاروبار لٹتا ہے، کسی نوجوان کے سینے پہ جب گولیاں چلائی جاتی ہیں، تو مظلوم بستی جس کی طرف نظر کرتی ہے وہ شہر حیدرآباد ہے، یعنی مظلوموں کے دارالسلطنت کا نام شہر حیدرآباد ہے۔ کیا دیا نوجوانوں؟ میں نے تو یہ سنا ہے کہ شہر حیدرآباد کی ہماری ضعیف دادیاں جب پوتے اور پوتیوں کو لوڑیاں سناتی ہیں، سر پر ہاتھ رکھتی ہیں، اس طرح کی آواز آتی ہے، تالیاں ایسی کر دو، تال کر دو، بھاجپا اور کانگریس کے رخساروں کو لال کر دو، تالیاں اس طرح پیٹو، تالیاں اس طرح پیٹو۔ میں اس وقت 2 بات کہنے آیا ہوں صرف، کہ آپ نے جو مدبرانہ سیاست کی ہے یہاں پر، یہ سیاست ایک ایسی روشنی ہے کہ پورے ملک میں اس کی روشنی پھیل رہی ہے۔ ڈاکوؤں نے، لوٹیروں نے یہ سمجھا کہ چلو ایک بستی میں روشنی آ گئی، بہت ساری بستیوں میں اندھیرا ہے، ہم اپنا ڈاکہ زنی وہاں کر لیں گے، نقب وہاں لگا لیں گے۔ حیدرآباد محفوظ تھا آپ کا، لیکن حیدرآباد کی روشنی مہاراشٹر بھی پہنچ گئی ہے، وہاں کے چوڑوں کو بھی پریشانی ہو گئی ہے کہ شہر میں روشنی آ گئی ہے، ڈاکہ کدھر ڈالیں۔ روشنی یو پی میں بھی پہنچ گئی ہے، اور حد تو یہ ہے کہ پورے ملک کے اندر میں سب سے زیادہ اندھیرے کا ڈیرا اور تاریکی کا بسیرا جس سیمانچل میں تھا، ایک نہیں 5 روشن چراغ آپ نے جلا دیے ہیں، اور بنگال کے اندھیروں میں بھی آپ کا انتظار ہے۔ اس لیے لوٹیروں کی جماعت میں بے چینی پیدا ہو گئی ہے
کہ روشنی سے عداوت ہے تو چراغ جلانے والوں کے بازو کو مروڑنا ہوگا، اور یہی وجہ ہے کہ نفرت کے سوداگروں نے گجرات سے آ کر آپ کے ہاں ناپاک قدم جمانے کی کوشش کی ہے۔ میرے بھائیوں، دانشوروں اور عزیزوں، اگر اس ملک میں آپ عزت کے ساتھ، شعور کے ساتھ جینا چاہتے ہیں تو مجھے بڑی خوشی ہوئی، بنگال کی بیٹی اور بنگال کی شیر کی طرح ہمارا ایک بنگالی عزیز یہاں بات کر رہا تھا۔ یہ گنگا جمنی تہذیب کی علامت اس سے بڑھ کر اور کیا پیش کی جا سکتی ہے؟ روہت بیمولا کی آواز اگر کوئی اٹھاتا ہے تو اسد الدین اویسی اٹھاتا ہے۔ ظالموں، تمہاری اس بات میں صداقت نہیں ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین صرف مسلمانوں کی جماعت ہے، بلکہ کان کھول کر سن لو کہ مجلس اتحاد المسلمین پورے ملک میں مظلوموں کی جماعت کا نام ہے، ظالموں کو پنجہ مروڑنے والی جماعت کا نام ہے۔ اس لیے آپ کی بڑی ذمہ داری ہے کہ اس روشنی کی آبیاری کی، اس روشنی کی حفاظت کیجیے، اس چراغ کو اور تیل ڈالیے۔ دیکھیے، درخت پودا جب کھڑا ہوتا ہے تو اس کو زمین چاہیے، اور جڑیں جتنی پھیلتی ہیں، ٹہنیاں اور اس کے ساتھ اگر جڑوں میں پانی ہو، آبیاری ہو، کھاد ڈالے تو اس کے پتوں میں ہریالی آتی ہے۔ اس وقت عدل کا، شجاعت کا، محبت کا یہ شجر سایہ دار، یہ درخت جو گھنیری ٹہنیوں کے ساتھ کھڑا ہے، مجلس اتحاد المسلمین کا، صرف سایہ فگن آپ کی بستی نہیں ہے، بلکہ پورا ملک جو مظلوم ہے وہ اس کے سائے کو تلاش کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں، درخت کھڑا ہے جس زمین پہ، اس زمین کی بڑی اس امانت کو سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ آپ زمین ہیں، مجھے معلوم ہے کہ جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، جناب اکبر الدین اویسی صاحب، ان کے آبا نے جو سیاست شروع کی تھی وہی بلدیہ کے الیکشن سے شروع کیا تھا، اور بلدیہ ہماری بنیاد ہے۔ اس لیے آپ ان کے جڑوں کو مضبوط کیجئے تاکہ اس وقت فرقہ پرستی کا، ظلم کا، زیادتی کا، نفرت کی جو ہوا پھیل رہی ہے، جو آندھی آ رہی ہے، اس کا مقابلہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہماری جڑیں مضبوط ہوں، تنے میں توانائی ہو اور مٹی ہماری محفوظ ہو۔ مجھے آپ کی پیشانیوں کی رمق یہ کہہ رہی ہے۔ میں کل تھا جناب بھائی ماجد صاحب کے حلقے میں، جناب بھائی مظفر حسین صاحب کے حلقے میں، جناب سرفراز انجینئر صاحب کے حلقے میں۔ نوجوانوں میں جو جوش دیکھا، بچوں نے جو نعرے لگائے، پردے سے ماؤں نے جو دعائیں دی ہیں، اور یہاں آپ کی پیشانی کی لکیریں کہہ رہی ہیں کہ ہماری جیت ہوگی، یقینی ہوگی۔ لیکن میں تو یہ چاہتا ہوں کہ جیت یقینی نہیں ہو، بلکہ اس وقت ہماری جیت ایسی تاریخی ہو کہ یہ الیکشن کی خبر پورے ملک میں پھیلے اور تمام تر کمزور طبقات کی توانا آواز بننے کا ہمیں موقع ملے۔ ہم امید کرتے ہیں اس شہر دیانت میں امانت کا خیال رکھا جاتا ہے۔ ووٹ امانت ہے، ووٹ شہادت ہے۔ یاد رکھو نوجوانوں، ہم اپنے بزرگوں تو نہیں کہہ سکتے، لیکن تمہیں کہہ رہے ہیں کہ بچہ یتیم ہوتا ہے باپ کے مرنے کے بعد، اور قومیں یتیم ہوتی ہیں اپنے لیڈروں کو کھو دینے کے بعد۔ اس شہر نے پورے وطن کے مظلوموں کو اپنی قیادت دی ہے، اس قیادت کو سنبھالنا تمہاری ذمہ داری ہے اور پورے ملک کی ضرورت ہے۔ ہمیں امید ہے، میری امیدوں سے بھی زیادہ آپ کامیاب کریں گے۔ حیدرآباد